یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ حمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا حمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب میں نے حمزاد کا چلہ پورا کیا تو وہ فوری طور پر میرے سامنے نہیں آیا تھا اور مجھے بڑی آزمائشوں میں ڈالا تھا، جن کا ذکر تفصیلی طور پر میں کر چکا ہوں۔ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا اور اس کا سبب تھا اب حمزاد خود مسخر ہونا چاہتا تھا۔ ایک طویل عرصہ ساتھ رہ کر مجھ سے اور اسے بہت لگاؤ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ میرا ہی تو تھا۔ ادھر میں نے اپنا عمل ختم کیا، ادھر وہ ظاہر ہو گیا۔ اے شیخ مبارک ہو، آپ نے اپنے جسم لطیف کو پھر مسخر کر لیا ہے۔ میں نے حمزاد کی آواز سنی، یہ میری ہی آواز تھی، بالکل میری آواز۔ وہ تھا بھی میرا ہی ہم شکل۔ میں اسے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انتہائی مسرت کے احساس نے گویا میری قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ پھر جانے مجھے کیا ہوا، میں زور زور سے ہنسنے لگا اور قہقہے لگانے لگا۔ حمزاد میرے سامنے موجود کھڑا تھا۔ 40 دن کے دوران میرے دل پر جو زخم لگے تھے، جسے وہ سب کے سب ایک ساتھ لو دینے لگے۔ میری عزت نفس کو جس طرح مجروح کیا گیا تھا، مجھے جو تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، غالباً انہی کا رد عمل کے طور پر اس وقت میں قہقہے لگا رہا تھا، اس لیے کہ اب میں صاحب اقتدار تھا۔ میری کھوئی ہوئی قوت مجھے واپس مل چکی تھی، مگر اب میں ایک ایک زخم کا حساب بآسانی چکا سکتا تھا۔ پہلی بار حمزاد کے اور میرے درمیان جو شرائط طے ہوئی تھیں، ان میں صرف ایک جگہ جھول رہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے حمزاد کا عمل دوبارہ کرنا پڑا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے 100 برس کے بعد آزاد کر دوں گا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں جیا بھی تو زیادہ سے زیادہ 100 برس جیوں گا۔ میں نے اس لیے یہ شرط مان لی تھی۔ اب پھر وہی مرحلہ تھا۔ تمام شرائط جوں کی توں برقرار تھیں، صرف یہ شرط کہ میں نے اسے کتنی مدت کے لیے مسخر کیا ہے، اس میں تبدیلی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، مدت کے قید اس بار نہ لگاؤ، یہ مدت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی، اور تم مجھ پر چھوڑ دو، میں جب چاہوں گا تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے کسی حجت کے بغیر میری بات مان لی۔ میں نے تمہاری قوتوں کے بارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ تم سخت اور مہلک بیماریوں کا علاج بھی تجویز کر سکتے ہو۔ میں نے حمزاد سے کہا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم مجھے سرطان جیسے مرض سے بچا نہ سکے؟ یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہاں، وجہ تو تھی، حمزاد نے جواب دیا۔ اول تو خود آپ نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، دوم یہ کہ اگر مجھ سے ایسا کہتے بھی تو میں اس کا مشورہ نہ دیتا۔ وہ کیوں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ کی دشمن ماپارا پھر کوئی اور خطرناک حربہ آزماتی، جس کا تجربہ پہلے بھی آپ کو ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے آپ کو دونوں ٹانگوں سے معذور کر لیا تھا۔ یہ بھی ہوا تھا کہ آپ کے ہاتھ بیکار ہو گئے تھے۔ میرے نزدیک سرطان کم عذاب تھا، اس میں کم از کم فوری طور پر آپ کو جسم تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، جو بہرحال ایک مسئلہ ہوتا۔ حمزاد نے تفصیل کے ساتھ میرے سوال کا جواب دے کر مجھے مطمئن کر دیا۔ خیر، صورتحال بدل چکی ہے۔ میں طویل سانس لے کر بولا، مجھے گویا نئی زندگی مل گئی ہے اور میں نے تمہیں دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر حمزاد کو ان باتوں سے آگاہ کرنے لگا جو میرے اور مہاپارا کے درمیان آج رات ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے کہا، اب وہ ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے۔
باقی تمام باتوں سے قطع نظر فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ مکمل طور پر صحتیاب ہو جاؤں۔ نئی زندگی ملنے کے بعد اسے تم میری پہلی خواہش بھی سمجھ سکتے ہو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس نے کہا۔ آپ 7 دن کے اندر اندر اس موذی مرض سے مکمل طور پر نجات حاصل کر لیں گے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں آج ہی کسی وقت دوا فراہم کر دوں گا۔ دوا؟ میں حیرت سے بولا۔ ہاں، وہ دوا چند جڑی بوٹیوں اور مخصوص قسم کی ایک خودرو پودے کی پتیوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ خودرو پودا اونچے پہاڑوں کی چٹانوں کے درمیان نسبتاً نرم جگہ پر اگتا ہے، جہاں کسی انسان کی رسائی آسان نہیں ہوتی۔ یہ قدرت کے راز ہیں۔ اس نے جو مرض بھی پیدا کیا ہے اس کا علاج بھی رکھا ہے، سوائے موت کے، اور موت کے سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں وہ جڑی بوٹیاں اور مخصوص پودوں کی پتیاں لے آؤں گا۔ آپ انہیں پیس کر صفوف بنا لیں، پھر اس صفوف کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ روزانہ آپ کو یہ خوراک سوتے وقت پانی کے ساتھ کھانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم یہ جڑی بوٹیاں اور پتیاں زیادہ تعداد میں لے آؤ تاکہ… میں سمجھ رہا ہوں آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ یقیناً خلق خدا کی بھلائی کے لیے یہ دوا زیادہ مقدار میں تیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ حمزاد بولا۔ کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ممکن ہے کہ اس طرح وہ دوا اپنی تاثیر کھو بیٹھے۔ حمزاد نے وضاحت کی۔ اس سے ایک خطرہ یہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ وہ آپ کو بھی فائدہ نہ دے۔ دوا تو ایک ذریعہ ہے، ورنہ شفا دینے والی ذات تو خدا کی ہے۔ دوا میں تاثیر بھی اسی ذات نے پیدا کی ہے، اور اس کی تاثیر ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ دوا صرف اس کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے جو اپنے حمزاد کو مسخر کر لے۔ غالباً میں نے اپنی بات پوری طرح سمجھا دی ہے۔ بغیر جد و جہد، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے اس کی وضاحت سن کر طویل سانس لیا، پھر بولا، اگر ایسا ہے تو پھر مجبوری ہے۔ بہرحال میرے لیے وہ جڑی بوٹیاں اور پتیاں لا دینا۔ اس نے اقرار میں گردن ہلا دی، پھر کہنے لگا، اجازت ہو تو اب میں جاؤں؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر خود ہی اجازت نہ دینے کی وضاحت کی۔ دراصل تمہارے بغیر 40 دن یوں گزرے ہیں جیسے 40 برس ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تو تم زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ رہو، جو آپ کا حکم۔ چلو اب تھانے چلتے ہیں، میں نے کہا۔ اس وقت فجر کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ نماز پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے سو جاؤں گا، پھر سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس دوران میں تم میرے لیے جڑی بوٹیاں وغیرہ لے آنا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ بہتر ہے۔ مجھے تم سے کچھ تفصیلی گفتگو اور مشورے بھی کرنا ہے، لیکن میں پہلے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حق تو نہیں مجھے کہ آپ سے کوئی سوال کروں، لیکن فی الحال یہاں بھی تو آرام کیا جا سکتا ہے۔ حمزاد بولا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں مجھ پر کیا کیا گزر چکی ہے تمہیں نہیں معلوم، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ فی الحال میں اپنے دشمنوں کو غفلت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان سے حساب تو چکتا کرنا ہے، مگر ذرا سکون و اطمینان کے ساتھ۔ میں بھی ان کی بے بسی پر اسی طرح ہنسنا چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے میرا تماشا بنا کر میرا مذاق اڑایا۔ آؤ چلیں، مگر ٹھہرو، میں پہلے کپڑے بدل لوں اور گردن سے لپٹی ہوئی یہ پٹیاں بھی کھول کر پھینک دوں۔ میرا حمزاد ادب کے ساتھ ایک طرف کھڑا رہا۔ توقع کے مطابق میری گردن پر اب زخم کا معمولی سا نشان بھی نہیں تھا، اور نہ کسی قسم کی تکلیف تھی۔ عمل پورا ہوتے ہی میری گردن اور بقیہ جسم کے درمیان رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ پٹیاں کھول کر میں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سکون کا سانس لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں حویلی کے کھنڈر سے نکل کر آج فضا کچھ اور ہی تھی۔
میرے محسوسات مختلف تھے، میرے دل میں نہ کوئی خوف تھا نہ اندیشہ۔ اب میں پھر وہی شیخ کرامت تھا، وہ جس نے کبھی بڑے بڑے خطرے کی پرواہ نہیں کی تھی اور جو پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ حمزاد میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ حمزاد میرا ہی جسم لطیف، میرا ہی عکس، میرا ہی ہم آواز، میرا ہی ہم شکل، اور اس وقت تک میرے سوا کسی اور کو نظر نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ میں خود اسے کوئی حکم نہ دیتا، دوسروں پر بھی اپنے وجود کو ظاہر نہ کر دے۔ تھانے کی طرف جاتے ہوئے مجھے بڑی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ آج میں مجبور نہیں تھا، مختار تھا، محکوم نہیں حاکم تھا، بے بس نہیں تھا، صاحب اقتدار تھا۔ میں اس روز بھی حسب معمول تھانے کے عقبی پھاٹک سے گزر کر حوالات کے دروازے تک پہنچا اور سپاہی نے فوراً ہی میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ حمزاد بھی میرے ساتھ ہی حوالات میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کسی قریبی مسجد میں فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ حوالات کا دروازہ باہر سے مقفل کر دیا جا چکا تھا۔ اب تم چاہو تو جا سکتے ہو، جب ضرورت ہوئی بلا لوں گا، میں نے اپنے حمزاد سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ حمزاد کو مخاطب کرتے ہوئے میری آواز نسبتاً بلند تھی۔ مجھے اس وقت یہ احساس نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس سپاہی کی طرف متوجہ تھا جو دروازے کی سلاخوں سے لگا کھڑا تھا۔ وہ چونکا اور اس وقت جب سپاہی نے مجھے مخاطب کیا، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ہنستے ہوئے سپاہی کا جواب دیا، جو زیادہ غلط بھی نہیں تھا کیونکہ حمزاد تو میرا ہی وجود تھا۔ میں نے جواب دیا، میرے بھائی، میں تو خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ سپاہی کی آواز میں قدرے سختی آ گئی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے تم کسی سے جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیدے گھما گھما کر حوالات کا جائزہ لیا۔ کہیں میرے علاوہ بھی تو کوئی وہاں چھپا ہوا نہیں ہے؟ کیوں میری جان، نظر آیا کوئی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ خواہ مجھ پر روب گھاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بکواس مت کرو، وہ بگڑ کر بولا۔ ملک صاحب کا حکم نہ ہوتا تو ابھی سیدھا کر دیتا۔ نہیں بھائی، یقین دلاؤ۔ میں نے اسے برہم دیکھ کر مزید چڑھایا، پھر آگے بڑھ کر لوٹا اٹھانے لگا تاکہ وضو کر سکوں۔ پھر لوٹے میں گڑھے سے پانی بھرتے ہوئے میں نے مزید کہا، ویسے اب خود تمہارے ملک صاحب کے سیدھے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تم تو خیر چیز ہی کیا ہو، اینٹ رہے ہو۔ میں تمہارے صاحب بہادر کی دم میں دھاگا باندھ دوں گا۔ یہ جملہ میں نے محض ازراہ مذاق ہی کہا تھا، اس لیے اب میں قطعی طور پر بے خوف تھا۔ سپاہی آپے سے باہر ہو گیا، گویا اب اسے میرے خلاف زبان کھولنے کا حق حاصل ہو گیا تھا۔ چاہے وہ خود دل ہی دل میں اپنے افسران کو برا بھلا کہتا ہو، لیکن بھلا ایک قیدی کی یہ کیا مجال ہو سکتی تھی کہ اب تو مجھ پر برسنے لگا۔ اس کے پاس نہایت عمدہ اور مضبوط جواز تھا۔ میں نے اس کے افسر کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آ جانے دے ملک صاحب کو، تیری کھال نہ اتروا دی تو میرا نام بھی اللہ دیتا نہیں۔ وہ مجھے برا بھلا کہہ کر اور دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے بعد دوبارہ حوالات کے باہر مٹرگش کرنے لگا۔ غالباً اب اسے بے چینی سے اپنے افسر کی آمد کا انتظار تھا۔ مجھے معلوم تھا اول تو ایس ایچ او ملک صاحب 9 ساڑھے 9 بجے تھانے نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو سپاہی کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں اس لیے نماز پڑھ کر آرام سے سکون کی نیند سو گیا۔ میں بمشکل 3-4 گھنٹے ہی سویا ہوں گا کہ مجھے جگانے والا وہی سپاہی نہیں تھا جو رات کے وقت ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس کے باوجود اس کا رویہ خاصا بدلا ہوا تھا اور لہجہ درست تھا۔ اب اٹھے گا بھی یا نہیں کہ لات جماؤں کمر پر، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی دائیں ٹانگ بھی اٹھا لی، جیسے مجھے دھمکا رہا ہو۔ غصے کے ساتھ ہی مجھے شدید حیرت ہوئی
کہ ایک دم پولیس والوں کا رویہ میرے ساتھ تبدیل کیوں ہو گیا؟ کچی نیند اٹھا، اسی لیے ابھی ذہن پہ غنودگی سی چھائی ہوئی تھی۔ بات کیا ہے؟ اتنا بگڑ کیوں رہے ہو تم؟ میں نے اپنے غصے اور حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ تو تیرا باپ بتائے گا جسے تو نے گالیاں دی تھی اللہ دتہ کے سامنے۔ سپاہی نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، پھر مزید بولا، صاحب نے اللہ دتہ کو بھی روک لیا ہے تاکہ تو مکر نہ جائے۔ سپاہی کی اس بات نے سارا معمہ حل کر دیا۔ میں نے ایس ایچ او کو گالی نہیں دی تھی۔ معاملے کو بڑھانے اور تمسخر کا بدلہ لینے کی خاطر سپاہی اللہ دتہ نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ گالیوں کے ذکر نے ایس ایچ او کو یقیناً بے مزہ کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ بہرحال ان میں سے نہیں تھا جو گالیاں کھا کر بے مزہ نہیں ہوتے، اور نہ میرا شمار شیری ذہنوں میں تھا۔ پھر بھلا وہ کیوں نہ سر چڑھ کر بولتا؟ جب میں حوالات سے نکل کر ایس ایچ او کے کمرے میں پہنچا تو پہلی مرتبہ نظر سپاہی پر پڑی جو اللہ دتہ تھا، اور ایس ایچ او کی میز سے کچھ فاصلے پر دائیں جانے پر ٹینشن کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایس ایچ او کو دیکھا، اس کے ہونٹ بھچے ہوئے تھے اور سختی کے ساتھ دانت پر دانت پیس کر بے سبب دونوں کلے پھلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی میری ہی جانب دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں جو مجھے پل بھر میں جلا کر خاک کر دیں گے۔ تم نے مجھے اللہ دتہ کے سامنے گالیاں دی تھی، بولو۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کی آواز خاصی تیز ہو گئی۔ تھانے داری کے سارے روب کا اظہار وہ ایک لفظ میں بولو کے ذریعے کر دینا چاہتا تھا۔ یہ غلط کہتا ہے، میں نے گالیاں نہیں دی، میں نے سکون سے جواب دیا۔ سر یہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ تم چپ رہو الو کے۔ تھانے دار ملک نے سپاہی کو گالی دی۔ مجھے اس سے پوچھنے دو، یہ کہہ کر وہ پھر میری طرف پلٹا۔ اللہ دتہ نے قسم کھا کر کہا، تم نے مجھے گالیاں دی تھیں۔ اسے کیا پڑی تھی کہ جھوٹی قسم کھاتا؟ میں اب بھی یہی کہوں گا، اللہ دتہ مجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے۔ میں نے کچھ اور کہا۔ نہ تو کہا کیا تھا تم نے؟ وہ چڑھانے والے انداز میں منہ بگاڑ کر بولا۔ میں نے کہا تھا میں تمہارے صاحب بہادر کی دم میں دھاگا باندھ دوں گا۔ میں نے اس طرح کہہ دیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے حمزات کو طلب کر لیا۔ کیا؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخ اٹھا۔ یہی میں چاہتا بھی تھا۔ میری دم میں دھاگا؟ ہاں ہاں، یہی کہا تھا میں نے۔ میں پرسکون آواز میں بولا۔ دھاگا کوئی گالی تو نہیں؟ میرا مقصد اسے مزید تاؤ دلانا تھا۔ گالی تو میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میز پر رکھا ہوا اپنا بیت اٹھایا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر لرزے کے آثار تھے۔ ادھر ایس ایچ او نے اپنا بیت اٹھایا، میری طرف جھپٹا۔ ادھر میں نے حمزات کو اشارہ کر دیا۔ وہ میرے اشارے کا منتظر تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایس ایچ او کے ہاتھ سے بیت نکل کر اللہ دتہ کی کھوپڑی پر پڑا۔ یہ اشارہ بھی میں نے ہی کیا تھا تاکہ تھوڑی بہت سزا اللہ دتہ کو بھی مل جائے جس نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ ہائے مر گیا، کہتا ہوا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ضرب بہت زیادہ شدید تھی۔ ایس ایچ او کچھ بوکھلا سا گیا۔ غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک دم یہ کیا ہوا ہے۔ ابھی اس سے دور تھا تو اس پر کسی نے بیت چھین کر سپاہی اللہ دتہ کی کھوپڑی کا نشانہ بنا دیا۔ اسی سبب وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ شرافت سے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ ملک جی، ورنہ تمہاری کھوپڑی کو بھی طبلہ بنا دیا جائے گا۔ میں نے خاموشی توڑی۔ میرا یہ فقرہ بھی بھس بن کر چنگاری میں لگا۔ ایس ایچ او کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ بے لفظ کی سنانے لگا۔ چپ ہو جا خبیث کی اولاد، ورنہ تیری زبان کھینچ لوں گا۔
میں اس کی گالیاں برداشت نہ کر سکا۔ میری زبان تو کیا کھینچے گا؟ وہ شدید غصے کی وجہ سے ہکلانے لگا۔ پکڑ تو اس حرامزادے کو۔ اس نے اللہ دتا اور دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا جو مجھے حوالات سے وہاں تک لے کر آئے تھے۔ پھر دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، میں ابھی اس کی چٹنی بناتا ہوں۔ اس کے بعد وہ قریب ہی زمین پر پڑا ہوا اپنا بیت اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اللہ دتا ابھی تک دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا اور اپنے افسر کا حکم سن کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ دوسرا سپاہی میرے برابر ہی موجود تھا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا اور اسے یہ کوشش بہت مہنگی پڑی۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر دور جا گرا۔ حمزاد کا گھٹنا اس کے پیٹ پر پڑا۔ اللہ دتا کے بڑھتے ہوئے قدم اچانک رک گئے۔ وہ حیرت سے اپنے ساتھی کو زمین پر پڑا ہوا تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایس ایچ او نے بھی جھک کر اپنا بیت اٹھاتے اٹھاتے اچانک چونک کر تڑپتے ہوئے سپاہی کو دیکھا۔ اسی لمحے حمزاد اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ پھر اس نے پہلے ایس ایچ او کو سیدھا کھڑا ہوتا پایا۔ چیختا ہوا اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ گرتے گرتے اس کے منہ اپنی کونیوں کے آگے کر دی، ورنہ صورت نہ پہچانی جاتی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے مخاطب کیا، اور ٹھکائی کی ضرورت ہے یا کافی ہے اتنی ٹھکائی؟ میری بات کا جواب دیے بغیر وہ کراتا ہوا اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی دونوں کونیوں پر یقیناً شدید چوٹیں آئی تھیں، کیونکہ اس کے بھاری جسم کا سارا بوجھ انہی پر پڑا تھا۔ اپنے ماتحتوں کے سامنے اور ذلیل ہونے سے بہتر ہے انہیں یہاں سے چلتا کر دو، تاکہ میں اکیلے میں تم سے اپنا حساب چکتا کر سکوں۔ میں پھر بولا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، ان دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ میرے حکم کی دیر تھی۔ حمزاد نے دونوں سپاہیوں کو بیک وقت گردنوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر گویا فضا میں تیرتے ہوئے باہر لے جا کر پھینک دیا۔ یہ منظر بھی ایس ایچ او کی عقل کو گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں طور پر نظر آنے لگے۔ دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی چڑھا دو، میں نے حمزاد کو حکم دیا۔ تعمیل حکم میں دیر نہ ہوئی۔ ایس ایچ او نے یقیناً یہی دیکھا ہوگا کہ دروازہ خود بخود بند ہوا اور خود بخود چٹخنی چڑھ گئی۔ اب وہ میرے ہی قریب کھڑا ہوا حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور غالباً حیرت کی زیادتی نے تکلیف کے احساس کو کم کر دیا تھا۔ جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں ایک کے دو نظر آنے لگیں گے۔ یہ جملہ میں نے دانستہ کہا تھا اور اس کے ساتھ حمزاد کو ظاہر ہو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ حمزاد میرے قریب ہی موجود تھا، ایس ایچ او کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ایس ایچ او کا شانہ تھپتھپایا اور بولا، کیا ہوا؟ میری بات پہ یقین آ گیا؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر اپنے سامنے کھڑے ہوئے میرے حمزاد پہ نگاہ ڈالی تو دہشت سے چیخ اٹھا، نہیں، میں کہہ رہا تھا نا تم سے کہ تمہیں ایک کے دو نظر آنے لگیں گے، اب بھی بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ وہ اتنا بدحواس ہو چکا تھا کہ پلٹ کر لرزتے کانپتے قدموں سے اپنی کرسی کی طرف بڑھا، اور اسی وقت میں نے حمزاد کو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ میز پر ہاتھ دھرتا ہوا آخرکار اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کی میز کے سامنے کھڑا تھا۔ اب دیکھو، میں تمہیں ایک ہی نظر آ رہا ہوں، وہ دوسرا تمہارا ہمشکل کہاں گیا؟ وہ خوف کے سبب ٹھیک طرح بات نہیں کر پا رہا تھا۔ یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں تھا، دراصل تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر سے میں اس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایس ایچ او کی حالت اس وقت کسی ایسے خوفزدہ شخص کی تھی جسے اپنی جان کا خطرہ ہو اور موت اس کے سامنے کھڑی ہو۔ کبھی اس کے رخسار پھڑک رہے تھے، کبھی مونچھیں، کبھی گول گول دیدے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اے ایس آئی کی جانی پہچانی آواز سنائی دی، دروازہ کھولیے سر۔
میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا، جاؤ دروازہ کھول دو اور جا کر صرف اس ASI کو اندر بلا لو، چلو اٹھو۔ میں نے اسے ڈانٹ پلائی، پھر بولا، دروازہ کھول کر اگر بھاگنے کی کوشش کی تو زبردستی اسی کمرے میں لے آئے جاؤ گے، سمجھ گئے؟ اس کے چہرے پر پائے جانے والے تاثرات سے سمجھ گیا تھا کہ اس کا کیا ارادہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو دھمکی دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور باری باری اپنی کونیاں سہلاتا اور کراہنے لگا۔ اسی دوران میں دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا، جن 2 سپاہیوں کو حمزاد نے کمرے سے اٹھا کر باہر پھینکا تھا، انہوں نے اندر کا آنکھوں دیکھا حال باہر نشر کر دیا ہوگا۔ اسی سبب دروازے پر دستکیں سنائی دے رہی تھیں۔ چلو جلدی کرو، میں پھر سختی سے بولا۔ SHO مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگا، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اپنی کرسی کو ذرا سا آڑا کر لیا تاکہ دروازہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ SHO نے دروازے کے قریب پہنچ کر چٹخنی گرا دی۔ دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ دوسری جانب کھڑے ہوئے لوگوں سے یہ حماقت سرزد ہوئی کہ انہوں نے چٹخنی گرنے کی آواز سنتے ہی ایک دم دونوں پٹ کھول کر ان کے افسران بھی دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے، اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروازے کا پٹ اس کی پیشانی پر لگے اور وہ اپنے جسم کا توازن سنبھال نہ سکا اور زمین پر گر پڑا۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سارے پولیس والوں کی بھرمار اندر آ گئی۔ آگے آگے ASI تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے افسر کو اٹھنے میں مدد دی، جس کے منہ سے گالیوں کا طوفان ابل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بڑا سا گومڑ پڑ گیا تھا، غصے کی وجہ سے اس کا خوف غائب ہو گیا تھا۔ تم سب کو کس نے بلایا تھا نمک حراموں؟ SHO زمین سے اٹھتے ہوئے چیخنے لگا۔ سر وہ اللہ دتا اور SHO نے ASI کی بات کاٹ کر سپاہی اللہ دتا اور دوسرے سپاہی کو گالیاں دی، پھر چیخا، نکل جاؤ تم سب میرے کمرے سے۔ مگر سر کا بچہ، اس مرتبہ بھی میں نے اسے ASI کی بات پوری نہ ہونے دی۔ سپاہی کی کیا مجال تھی کہ اس کے بعد وہاں رک سکتے، وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک لیے۔ ASI بھی پلٹ کر جانے لگا تو میں چپ نہ رہ سکا۔ ملک صاحب، آپ کو ان سے کچھ بات کرنی ہے، تم نہیں جاؤ گے؟ ASI نے سوالیہ نظروں سے اپنے افسر کی طرف دیکھا، جو اپنی پیشانی کو آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے ہائے ہو کر رہا تھا۔ میری آواز سن کر وہ چونکا، پھر اس کا چہرہ دوبارہ تاریک ہونے لگا۔ اس نے مردہ سی آواز میں بات کی تصدیق کر دی۔ سپاہیوں سے کہہ دو ملک صاحب تفتیش کر رہے ہیں، کوئی ادھر نہ آئے۔ میں نے ASI سے حکمیانہ لہجے میں کہا، اور پھر دوبارہ دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دو۔ اس نے میرے لہجے پر برا سا منہ بنایا اور ایک بار پھر تصدیق طلب انداز میں اپنے افسر کی طرف دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ SHO میرے الفاظ پر اپنی زبان سے دہراتا، وہ بول اٹھا، ابے گھامڑ، میں تجھے جو حکم دے رہا ہوں وہ تیری عقل میں نہیں بیٹھ رہا؟ اپنے ابا حضور کی طرف احمقوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص، غصے کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنے افسر کی موجودگی میں اس کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ مجھ سے براہ راست کچھ کہتا یا شکایت کرتا۔ ابے رشوت خور، تیرا سر کیا بولے گا اور کیا دیکھے گا؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کر، ورنہ بعد میں بہت پچھتائے گا۔ دیکھ نہیں رہا تیرے سر کے سر پر ایک اور سر نمودار ہو گیا ہے۔ میرا لہجہ انتہائی توہین آمیز تھا، اور وہ شخص، وہ راشی اسی قابل تھا۔ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کرو جلدی۔ آخر SHO کو بولنا ہی پڑا، اور پھر وہ میری طرف التجائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ جلدی کیا ہے، ابھی بتا دوں گا۔ اپنی کرسی پر تو آ کے بیٹھ جاؤ چاند۔
میں نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ASI غالباً سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گمبھیر ہے، کیونکہ اس کے سامنے SHO کی کھچائی ہو رہی تھی۔ اس نے اسی لیے فوراً تعمیل حکم کی، پھر دروازے کو بند کر کے چٹخنی لگا لی۔ اس کے بعد میں اس کی ایک جانب مستعد ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران SHO اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے ASI کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے افسر کو مخاطب کیا۔ اس نے بھی مجھ سے رشوت لی تھی، تمہیں حصہ دیا تھا؟ کب کی بات ہے یہ؟ SHO نے مردہ سی آواز میں پوچھا۔ سر، دراصل اس بہت دن کی بات ہے۔ آپ اس روز دیر سے آئے تھے، میں اس لیے ASI اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ تم چپ رہو الو کی دم، میں نے اسے ڈانٹ پلائی اور اس کے ساتھ حمزاد کو اشارہ کیا۔ تڑاک سے ASI کے منہ پر چانٹا پڑا اور اس کی گردن گھوم گئی۔ وہ اپنا رخسار سہلاتے ہوئے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب درمیان میں بولے تو تم تو دوسرے رخسار پر بھی انگلیوں کے نشان بن جائیں گے، میں نے ASI کو گھور کر کہا۔ وہ بدحواس نظر آنے لگا۔ پھر میں نے SHO کی طرف متوجہ ہوا۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں، اور تم اسی طرح حرام کا مال ہضم کرتے چلے جاؤ گے۔ تم اتنے گرے ہوئے اور گھٹیا آدمی ہو کہ اس غریب نرس نادرہ کو بھی نہیں بخشا۔ تم نے مجھ سے رقم اینٹھی تو اینٹھی، اس غریب پر بھی تم نے رحم نہیں کھایا۔ کان کھول کر سن لو، یہ کہہ کر میں نے اسے ASI کی طرف دیکھا، اور تم بھی، اے چھوٹے حرام خور، اب تک میرے سلسلے میں جتنا روپیہ اینٹھا ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے واپس مل جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ نرس نادرہ کی رقم بھی اسے بھجوانا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ تم لوگوں کے ساتھ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اور ہاں، تمہارے ابا جی کی حویلی نہیں تھی جو اب کھنڈر بن چکی ہے، اس کے تمام کاغذات بھی مجھے واپس چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہوا یا تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو حشر خراب کر دوں گا۔ سپاہی کو بلاؤ، یہ 1 گھنٹہ میں تمہاری قید میں ہی گزاروں گا۔ مجھے حوالات میں بند کرا دو۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے میرے لہجے میں چبھن تھی، خصوصاً لفظ قید پر میں نے زور دیا تھا۔ خلاف توقع میرے آخری الفاظ کا اثر SHO پر الٹا ہوا۔ اس کی بجھی بجھی سی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ غالباً وہ احمق یہ سمجھ رہا تھا کہ حوالات میں بند کرنے کا کہہ کر میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اس کا ثبوت اس کا چاپلونا سا انداز تھا اور لہجے میں عیاری بھی تھی۔ اس نے بظاہر بڑے ہی عقیدت مند انداز میں نیم تبسم کے ساتھ کہا، جناب، پیسوں کی واپسی کا معاملہ تو تھا تو پہلے ہی بول دیتے۔ ہم تو خادم ہیں آپ کے، ہمارے لیے آپ سے زیادہ پیسہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ ابھی اپنے بینک سے روپیہ نکلواتا ہوں۔ پھر وہ ASI سے مخاطب ہوا، تم سے تو میں سمجھوں گا اچھی طرح، ساری رقم اکیلے ہضم کر گئے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ تم شریف لوگوں اور شریف شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اب اگل دو سارا مال جو ہضم کیا ہے۔ ہاں، یہ کہہ کر وہ خود اپنی سیٹ سے اٹھا اور ASI کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی ASI سے خسر خسر کرنے لگا۔ پھر ایک سپاہی کو زور سے آواز دی۔ اس کی بے وقوفی پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حمزاد نے سرگوشی کی۔ ابھی رہو ساتھ، میں نے جواب دیا۔ بہت بہتر، اس نے ادب سے کہا۔ وہ میرے اشارے کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور انہی پر عمل کرتا تھا۔ میرا حمزاد میرا مزاج شناس تھا، اس لیے معمولی سا اشارہ کافی ہوتا تھا۔ میں کب کیا چاہتا ہوں۔ SHO لوٹ کر آیا تو ASI کے بجائے اس کے پیچھے پیچھے ایک سپاہی اور تھا۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے سپاہی سے کہا، یہ سمجھ لو اچھی طرح
کہ یہ بطور مہمان حوالات میں ہیں، انہیں ذرا بھی پریشانی ہوئی یا ان کے آرام میں کوئی کسر رہ گئی تو تم جانتے ہو مجھے۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی جناب عالی۔ سپاہی مستعدی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایس ایچ او اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ انہیں عزت کے ساتھ حوالات تک لے جاؤ، ایس ایچ او نے حکم دیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر چلتے چلتے کہا، تمہیں یاد ہے نا جو میں نے کہا ہے؟ بالکل جناب، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر سب کام ہو جائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ایس ایچ او کے کمرے سے نکل کر میں نے فضا میں ایک تناؤ سا محسوس کیا۔ جس چہرے پر بھی نظر پڑی اس پر کھچاؤ سا تھا، مگر ایسائی مجھے نظر نہ آیا۔ برآمدے سے گزر کر میں سپاہی کے ساتھ تھانے کے صحن میں آیا، پھر حوالات کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا ہوشیار رہنا، کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، میں نے حمزاد سے سرگوشی کی۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے سپاہی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کچھ مجھ سے فرمایا جناب؟ میرے ساتھ چلنے والے سپاہی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے صرف اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کیا۔ اب حوالات کا دروازہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ سپاہی کے ساتھ 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں پہنچا اور پھر سپاہی نے آگے بڑھ کر حوالات کا آہنی دروازہ کھول دیا۔ ابھی میں نے حوالات میں قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک نہ جانے کدھر سے 7-8 پولیس والے لاٹھیاں سنبھالے تیزی سے حوالات میں گھس آئے، اور پھر ان کی لاٹھیاں بلند ہوئیں اور میں ان کے نرغے میں تھا، مگر لاٹھیاں میرے جسم کے بجائے زمین پر پڑیں اور ان میں سے دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حمزاد نے اگر ایک لمحے بھی تاخیر کی ہوتی تو اس وقت میں لہو لہان ہو کر زمین پر پڑا ہوتا۔ وہ میرے جسم کو اٹھا کر ان کے نرغے سے نکال لایا۔ لمحے بھر میں ایک ناقابل یقین واقعے نے سپاہیوں کو چکرا کے رکھ دیا۔ پھر وہ میری طرف پلٹے۔ حمزاد نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کٹ پتلیاں ہیں اور اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے معمولی سزا کافی ہے۔ میں نے حمزاد سے سرگوشی کی۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی اور میرے سامنے آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے حوالات میں ایک دلچسپ تماشا شروع ہو چکا تھا، اور میں یہ تماشا حوالات کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ سب اب ایک دوسرے سے الجھے پڑے تھے۔ ذرا سی ہی دیر میں وہ ایک دو کے سر پھٹ گئے۔ وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے پر لاٹھیاں برسا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان پر دیوانگی طاری ہو گئی ہو۔ پھر میں نے ایک کو زخمی ہو کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ بس کرو، میں نے حمزاد کو حکم دیا۔ مان یوں لگا جیسے ان سب کو ہوش آ گیا ہو۔ ان کے ہاتھ رک گئے، پھر اگلے ہی لمحے اس طرح حوالات سے نکل کر بھاگے جیسے موت ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ زمین پر پڑا ہوا زخمی سپاہی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سارے چہرے پر خون پھیلا ہوا تھا، جس کے سبب وہ بہت زیادہ بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بھی گرتا پڑتا حوالات سے نکل گیا۔ حوالات کے باہر اب بھی 2 سپاہی موجود تھے جو مجھے ایس ایچ او کے کمرے سے یہاں تک لے کر آئے تھے۔ اس کے چہرے پر دہشت کے آثار تھے۔ دروازہ باہر سے بند کر کے تالا ڈال دو، میں نے اسے حکم دیا۔ جی بہتر جناب عالی۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور پھر دروازے سے الگ ہٹ گیا۔ اس کا سبب یقیناً خوف ہی تھا۔ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر بھلا اس پہ اثر کیوں نہ ہوتا۔ میں اطمینان کے ساتھ فرش پر بچھے ہوئے کمبل پر بیٹھ گیا۔ حمزاد میرے سامنے مؤدب کھڑا تھا۔ ذرا معلوم کرو کہ ایس ایچ او صاحب پر کیا رد عمل ہوا ہے، اور ہاں، خیال رکھنا کہ وہ راہ فرار اختیار نہ کر پائے اور وہ ASI بھی نہ بھاگنے پائے۔ میں نے حمزاد سے کہا، ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں یقیناً SHO کا ہاتھ ہے۔ وہ مجھ پر پولیس کے مخصوص حربے آزما رہا ہے۔
بعد میں کہہ دیتا کہ میری زبان کھلوانے کے لیے اس نے مجھ پر تشدد کیا تھا اور میں اسی دوران اللہ کو پیارا ہو گیا یا شاید زخمی ہو گیا۔ بہرحال اس نے یہ حرکت کر کے اپنے لیے ہی گڑھا کھودا ہے۔ تم جاؤ۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔